اگر آپ کا پڑوسی اچھا ہو تو یہ صرف اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسلام میں پڑوسی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا، یہاں تک کہ صحابہ کو لگا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ چلیے پڑوسی کے تعلق سے ایک دلچسپ واقعہ سنتے ہیں۔ محدثین میں ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت ابو حمزہ ہے، یعنی حمزہ کے باپ۔ ان کو سکرا یا شکرا بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں اتنی لذیذ ہوتی تھی کہ سننے والوں کو لذت کا نشہ آ جاتا تھا، اور شکری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی باتوں میں حلاوت اور مٹھاس تھی۔ ایک مرتبہ ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے پاس ایک بڑا مکان تھا۔ مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو بیچ کر پیسے حاصل کریں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو بیچ کر کسی اور جگہ پر چھوٹا مکان خرید لوں گا، اور جو پیسے بچے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودا کر لیا۔ پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو حمزہ مکان بیچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو سارے پڑوسی مل کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا محلہ نہ چھوڑیں، اور جتنے پیسے خریدار اس مکان کے بدلے آپ کو دے رہا ہے ہم سب مل کر اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کا یہاں سے ہمارا پڑوس چھوڑ کر جانا قابل برداشت نہیں، اس لیے کہ آپ کے پڑوس کی بدولت ہمیں بہت سی نعمتیں میسر ہے، ہمیں ایسا پڑوس ملنا مشکل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں گہرا سبق ملتا ہے کہ پڑوس صرف رہنے کی جگہ کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے اخلاق، ایمان اور انسانیت کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں نیک اور دیندار لوگوں کا پڑوس عطا کیا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ ایسے لوگ صرف اپنی زندگی نہیں سدھارتے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی رحمت بن جاتے ہیں۔ اور اگر پڑوسی بدتمیز ہو، تکلیف دیتا ہو، تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم بھی اس جیسا بن جائے، بلکہ ہمیں صبر، برداشت اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ سوچئے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارا رویہ کسی کے لیے سکون بھی بن سکتا ہے اور تکلیف بھی۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں، بلکہ یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں۔ کیا ہم ان کے لیے رحمت ہے یا ان کے لیے آزمائش؟ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے لیے راحت بن جائیں، تکلیف نہیں۔